إن الحمد لله الذي وفق أهل الإيمان لطاعته ويسر لهم سبيل الوصول إلى رضوانه ومحبته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الأوقات مواقيت لعبادته والأعمال الصالحة سببا لمغفرته، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أنزل عليه الكتاب واصطفاه لرسالته. اللهم صل عليه وعلى آله وصحابته وأحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم يحشر المتقون إلى دار كرامته. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہفتہ واری درس میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہنگامی حالات میں ہمیں ایک درس لینا پڑ رہا ہے، چونکہ اس وقت ہم رجب کے آخری دن میں ہیں باذن اللہ تعالی. تو اب شعبان میں ہم قدم رکھ رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم شعبان کے متعلق کچھ لب گشائی کریں. اس پر کل ہی میں نے ایک کتاب ڈاؤن لوڈ کی تھی جو کہ آپ کی اسکرین پر میں دکھا رہا ہوں. اس کا نام ہے اثنا وثلاثین فائدۃ فی شہر شعبان. یہ شیخ صالح علامہ محمد صالح المنجد حفظہ اللہ کی ایک کتاب ہے، اور یہ مختصر رسالہ ہے، تقریباً یہ 31 اوراق پر مشتمل ہے. تو اس پہ انہوں نے کچھ شعبان کے حوالے سے 32 فوائد گنوائے ہیں. اب چونکہ 32 تو ہم نہیں بتا پائیں گے، کچھ چیزیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ شعبان میں داخل ہونے سے قبل ہی ہم شعبان کے بارے میں کچھ چیزیں جان سکیں. تو جو میں نے آپ کے سامنے ایک عمدہ ایک خطبہ پڑھا ہے، میں سمجھتا ہوں ہلکا پھلکا اس کا ترجمہ بھی سماعت کرے. یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اہل ایمان کو اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائی اور ان کے لیے اپنی رضا اور محبت تک پہنچنے کا راستہ آسان کر دیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی ساجی اور شریک نہیں ہے. اس نے اوقات کو اپنی عبادت کے لیے مقرر فرمایا ہے اور نیک اعمال کو اپنی مغفرت کا سبب بنایا. اسی طرح سے میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے اور آپ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا. پھر اس میں ہم نے کچھ دعائیں کی ہیں، یعنی اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا ان کی آل پر، ان کے صحابہ پر درود و سلام نازل فرما. اسی طرح سے ہمیں آپ کی سنت پر زندہ رکھ اور ہمیں آپ کی جو آخری جو ملت ہے وہ آپ کی جو صحبت ہے وہ نصیب فرما. آپ ہی کی ملت پر ہمیں موت عطا فرمائے اور ہمیں آپ کے گروہ میں اٹھا، اور بہت زیادہ سلام نازل فرما مزید اس دن تک جب متقی لوگوں کو اس کی عزت و کرامت کے گھر کی طرف جمع کیا جائے گا. یہ میں نے اس کا آپ کے سامنے جو ہے ایک خلاصہ بیان کیا، اس کا ترجمہ بیان کیا.
تاکہ آپ کو یہ بھی ذرا اندازہ ہو جائے کہ جو عرب لوگ ہوتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں تو ان کے الفاظ کس طرح کے ہوا کرتے ہیں. یعنی ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریسائز، یعنی مجمل، ٹو دا پوائنٹ، فصیح اللسان وہ ہوتے ہیں کہ کس طرح کی وہ دعائیں کرتے ہیں. اس میں کوئی بھی ایسی دعا نہیں ہے جس میں گاڑی ہو، پیسہ ہو، روپیہ ہو وغیرہ ہو. تو ہمیشہ ایک مومن جو ہے وہ کوشاں رہتا ہے اپنی آخرت کی اور. ہمیں بھی رہنا چاہیے. ہاں دنیا بھی ضرورت ہے لیکن آخرت ہمارے لیے زیادہ اہم ہے. تو اس مناسبت سے جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 133 اور 134. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کہ آپ کے اسکرین پر ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پر ایک ترغیب دلا رہے ہیں کہ وَسَارِعُوا، آپ دوڑ لگاؤ، یعنی ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو، کمپٹیشن حاصل کرو اپنے رب کی جانب سے بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. یعنی جہاں پر اس دنیا میں ہم ایک دوسرے سے دوڑ لگاتے ہیں، کمپٹیشن کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس اسی کی فکر ہوتی کہ فلاں نے اپنی بیٹی کو باہر بھیج دیا پڑھائی کے لیے بیرون ملک یا بیرون ریاست، تو میں کیوں نہ بھیجوں. اگر اس نے 2 دکانیں اس کی ہے تو میں 3 بنانے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے 500 میں سے 495 مارکس آ گئے 10th میں یا 12th میں، انٹرمیڈیٹ میں، تو میں چاہوں گی کہ مجھے اس سے زیادہ ہو. اگر وہ اتنی خوبصورت ہے میں اپنے آپ کو مزید خوبصورت بناؤں گی. اسی طرح سے جوانوں میں یہ شوق ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس فلاں بائک ہے تو میں فلاں لاؤں گا، اس کے پاس اینفیلڈ ہے میں ہارلے ڈیوڈسن لاؤں گا. وہ سمجھتا ہے کہ اس کی اتنی باڈی مسلز ہے میں اتنا بناؤں گا. یعنی ہماری جو دوڑ ہوتی ہے، ہماری جو خواہش اور تمنائیں ہوتی ہے، ہماری جو آپس میں جو کمپٹیشن کرنے کا جو ہمارا مزاج ہے، وہ صرف اور صرف دنیا ہی کی حد تک محدود ہوتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ کہہ رہا کہ وَسَارِعُوا، آپ سب دوڑ لگاؤ، اِلیٰ، کہاں تک، مغفرتن، مغفرت کی اور، من ربکم، جو آپ کے رب کی مغفرت ہے، اور وجنتن، اور اس کی جنت کی اور. یعنی اس کے لیے آپ کوشاں رہو، اس کے لیے آپ کوشش کرو، اس کے لیے اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل کرو، اس کے لیے محنت کرو، اس میں جانے کے لیے آپ کوشش کرو اور کمپٹیشن لگاؤ. اور اس جنت کے بارے میں فرمایا کہ عرضھا، اس کی جو بریڈتھ ہے، اس کی جو چوڑائی ہے وہ کتنی ہے، سماوات والارض، جتنی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. یہ ایک بات سمجھانے کے لیے بتایا گیا. اب آپ ہی مجھے بتاؤ، اس زمین سے لے کر جو آسمان تک جو یہ فاصلہ ہے وہ کتنا ہے؟ بہت زیادہ ہے نا. تو اتنی اس کی صرف بریڈتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعدت للمتقین، یہ ان متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. پھر آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دوسری والی آیت میں نے، اس کی آیت نمبر 134، الذین ینفقون فی السراء والضراء. اب اللہ تعالیٰ انہی متقی پرہیزگاروں کی صفت بیان کر رہا ہے کہ یہ جو متقی ہیں وہ کون ہیں. یعنی جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت، یہ صرف ایسا نہیں کہ جن کو مصیبت آ جائے، ہسپتال میں ہو، حادثہ ہو جائے، خدا نخواستہ آگ لگ جائے، نقصان ہو جائے تو اسی وقت نہیں. الذین ینفقون، یہ وہ ہے جو خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء، جب ان کو خوشی ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے، یعنی دونوں میں. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں یہ. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. تو ان آیات میں اہل جنت کی صفات کا ذکر ہے. چنانچہ آپ دیکھیں ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں وہ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتے ہیں اور نیک کاموں میں رضائے الہی کے لیے مال صرف کرتے ہیں. یعنی اس میں کسی قسم کی وہ بخیلی یا کنجوسی نہیں کرتے ہیں. اس میں ایک اور چیز بتائی گئی کہ والکاظمین الغیظ، ان کی دوسری صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ غصے میں مغلوب ہونے کے بجائے اس پر قابو کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگ اپنے آپ کے بارے میں فخریہ طور پر یہ جملہ کہہ دیتے ہیں نا کہ بھائی میں شارٹ ٹیمپرڈ ہوں.
اگر مجھے کسی نے کچھ بول دیا تو اس کے بعد آئی کین ناٹ ٹالریٹ، آئی کین ناٹ بیئر، تو اس کے بعد پتہ نہیں میرے سے کیا ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا نا اپنے ایک ارشاد میں جو کہ صحیح بخاری میں ہے، کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6114، انہوں نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو بہت زیادہ پچھاڑ دینے والا ہو، یعنی کسی کو وہ باکسنگ میں، ریسلنگ میں، کشتی میں وہ نیچے گرائے، بلکہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کر لے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک فضیلت ہے مسلمانوں کے لیے، ایک وہ صفت ہے کہ مومنین اور متقین وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال کیا تھا کہ مجھے کچھ وصیت کر لیجئے، تو نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کوئی بھی ایسی لمبی چوڑی داستان نہیں سنائی، کوئی ایسا لمبا وہ کاغذ نہیں تھمایا کہ بھئی آپ یہ چیزیں کرو، بلکہ سادہ سا ایک جملہ فرمایا تھا، لا تغضب، غصہ مت کرو۔ تو اس نے کئی دفعہ درخواست کی، یعنی ریپیٹ کیا، دہرایا کہ مجھے بتائیے کہ اور کچھ وصیت کرے، ان کو بس اتنا کہا، لا تغضب، غصہ مت کرو۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری کتاب الادب میں ہے، کتاب نمبر 78 اور حدیث نمبر 6116۔ تو اس میں ہم کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ متقین کی جو صفات ہے نا، اس میں سے یہ جو اپنے آپ کو غصے میں اپنے آپ کو قابو کرنا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم سے خطائیں ہو جاتی ہے، ہم سے لغزشیں ہو جاتی ہیں، اسی لیے اس میں اس آیت میں یہ بھی کہا گیا کہ والعافین عن الناس، یعنی یہ دراصل غصہ پی جانے کا لازمی تقاضا ہے۔ ایک تو ہو گیا بھئی میں نے کنٹرول کر لیا، دفع جاؤ یہاں سے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک مومن سے یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ اس کے بعد وہ لوگوں کو معاف بھی کرے، درگزر بھی کرے۔ یعنی یہ وہ کچھ معمولی سے میں نے آپ کے سامنے یہ صفات گنوائی کہ ایک بندے مومن کیسا ہونا چاہیے، اور یہی وہ بندے مومن متقی پرہیزگار ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ متقی ہے، انہی متقین لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو تیار کیا ہے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہم کو اسی کی اور کہہ رہا ہے کہ آپ دوڑ لگاؤ۔ اب دوڑ کیسے لگانی ہے؟ آپ جانتے ہیں جیسے ہی رجب داخل ہوتا ہے تو ایک مختلف فضا جو ہے تبدیل ہو جاتی ہے، ماحول میں تبدیلیاں پیش آتی ہے، چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اب اس کے بعد جب شعبان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے، تب مزید جو ہے ہمارے آب و ہوا میں قدرتی طور پر ایک تبدیلی ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کا جو رجحان ہے وہ رمضان کی اور کھینچا ہوا چلتا ہے۔ تو شعبان جو ہے یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، اس کے بعد رمضان، پھر شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ تو اس اعتبار سے یہ 8واں مہینہ ہے جو رجب کے بعد اور رمضان سے پہلے آ جاتا ہے۔ اب اس کی جو وجہ ہے، اس ماہ شعبان کا جو نام پڑا ہے وہ کیا ہے، کیوں ہے؟ اصل میں اس کا جو مادہ ہے نا، مادہ مطلب آپ جانتے ہیں نا، مادہ روٹ لیٹرز، وہ ہے شین، عین اور با، جس کے معنی جدا جدا ہونے کے ہیں، متفرق ہو جانا، سپلٹ ہو جانا، شعبہ۔ اس وجہ سے اس کا نام یہ پڑ گیا۔ اب دیکھیے حافظ ابن حجر، علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، جو کہ 852 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سمیہ شعبان لتشعبہم فی طلب المیعاء او فی الغارات بعد ان یخرج شہر رجب الحرام وہذا اولا من الذی قبلہ وقیل فیہ غیر ذلک۔ شعبان کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس مہینے میں لوگ، یعنی اس وقت جو عرب کے لوگ تھے، وہ پانی کی تلاش میں پھیل جاتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ عرب میں یعنی وہ صرف ایک ریگستان تھا، تو اس وقت ان کو پانی کی جو قلت ہوتی تھی تو اس وجہ سے وہ پانی ڈھونڈنے کے لیے وہ متفرق ہو جاتے، پھیل جاتے تھے۔ یا وہ کہتے کہ یا حرمت والے مہینے رجب کے ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ چھاپوں، یعنی وہ کیا کہتے اس کو کہیں گے ہم، جو چھاپا ڈالتے ہیں نا، وہ ڈکیتی یا غارت گری، اس کے لیے نکل پڑتے تھے۔ یعنی اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے کہ وہ نکل جاتے، یہاں وہاں پھیل جاتے تھے، اور یہ وجہ پچھلی بیان کردہ وجہ سے زیادہ قوی ہے۔
زیادہ تر اصل میں یہی ہے، کیونکہ وہ ان کے یہاں لوٹ کھسوٹ مار پیٹ لڑائی جھگڑا یہاں وہاں جانا یہ زیادہ عام تھا. اور اس کے بارے میں اس کے علاوہ بھی بہت سارے اقوال منقول ہے کہ یعنی اس کو یہ ایسا کیوں کہا گیا ہے، شعبان کا نام کیوں پڑ گیا ہے. ہمیں شعبان سے ہی اب اپنے آپ کو تیار کر لینا ہے کہ اب ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے، یعنی ماہ رمضان. اس سے پہلے ہی ہم اپنے نفس کو ذرا قابو کریں، ہم اپنے وقت کو برباد نہ کریں. ہمارے جو اوقات یوں ہی نکل جاتے ہیں ریلز دیکھنے میں، سیریل دیکھنے میں، ریسیپی کے ویڈیوز دیکھنے میں، ویڈیو گیم کھیلنے میں، یہاں وہاں گھومنے میں، یا یوں ہی اپنے آپ کو وقت برباد کرنے میں، لوگوں کی چگلی کرنے میں، غیبت کرنے میں اور مختلف ذرائعوں سے. تو آج سے ہی ہم اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے آپ کو ٹٹولے، اپنے آپ کو سنبھالیں، تاکہ آنے والا جو مہینہ ہے ماہ رمضان وہ ہمارے لیے بھاری نہ پڑ جائے. تو دیکھیے اسکرین پر آپ کے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ایک روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسے ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، لوگ اس میں فتنے میں پڑے ہوئے، اس کو بھولے بیٹھے ہیں، اس کی ناقدری کرتے ہیں. اکثر لوگ جو ہے، دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں لوگ غافل ہے، ان کی ناقدری کرتے ہیں، ان سے استفادہ نہیں کر پاتے ہیں. وہ دو نعمتیں کون کون سی ہیں؟ ایک تو ہے الصحہ، یعنی اس کی صحت، اس کی تندرستی، اس کی ہیلتھ. دوسرا والفراغ، اس کا خالی وقت، اس کا فری ٹائم. یہ صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 کی پہلی حدیث ہے، اور کل نمبرنگ اعتبار سے 6412 کی حدیث ہے. تو یہ حدیث بھی ہم کو یہ بتلا رہی ہے کہ ہمیں اپنے اوقات کو ضائع نہیں کر لینا چاہیے. جو بھی ہم کو وقت ملا ہوا ہے وہ ہم اپنے آخرت سنوارنے میں ہم اس کو صرف کریں، تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. اب یہاں پر دیکھیے ایک خوبصورت سا قول ہے جو کہ حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ اس والے قول سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ کتنے ذہین تھے، وہ کتنے چالاک تھے، اور وہ کتنا فہم اچھا رکھتے تھے. وہ کیا کہتے ہیں کہ قد یکون الانسان صحیحا ولا یکون متفرغا لشغل بالمعاش. کہتے ہیں انسان کبھی تندرست ہوتا ہے، ہی از ہیلدی، مگر روزی کمانے کی مشغولیت کی وجہ سے فرصت نہیں ملتی. یعنی صحت ہے بٹ ہی از بزی. وقد یکون مستغنیا، اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ امیر ہوتا ہے، رچ ہوتا ہے. ولا یکون صحیحا، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بے نیاز ہوتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر صحت مند نہیں ہوتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی بیماری ضرور ہوتی ہے، وہ نہیں کر پاتا ہے کچھ. اب اس کے بعد کہتے ہیں فَإِذَا اجْتَمَعَا فَغَلَبَ عَلَيْهِ الْكَسْلُ عَنِ الطَّاعَةِ. اب پس جب یہ دونوں چیزیں، کون سی چیزیں؟ ایک تو صحت اور فراغت، یعنی اس کو تندرستی بھی ہے، ہیلدی بھی ہے، بیمار نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی ٹریٹمنٹ نہیں چل رہا ہے، اور وہ فارغ بھی ہے، فری بھی ہے. جب یہ دونوں نعمتیں، دونوں چیز جمع ہو جائے، پھر بھی وہ اطاعت سے سستی کرتا ہے، وہ سست لیزی ہوتا ہے. پھر فرمایا فَهُوَ الْمَغْبُونُ وَطَعَامُ ذَلِكَ أَنَّ الدُّنْيَا مَزْرَةُ الْآخِرَةِ. تو کہا یاد رکھے کہ یہی وہ اصل گھاٹے میں ہے، رہنے والا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا مغبون. اور اس کی تکمیل یہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہ عام طور پر کہا جاتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ. پھر فرمایا کہ ذالک ان الدنیا مزرعۃ الآخرہ وفیہا التجارۃ التی یظہر ربحها فی الآخرہ. یعنی اس کی تکمیل یہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور اس میں وہ تجارت ہوتی ہے جس کا نفع آخرت میں ظاہر ہوگا. لہذا جس نے اپنی فراغت اور صحت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا وہ قابل رشک ہے، اور جس نے ان دونوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا وہ گھاٹے میں ہے، کیونکہ فراغت کے بعد مشغولیت آ جاتی ہے اور صحت کے بعد بیماری آ جاتی ہے. یہ بہت خوبصورت ان کا قول ہے. یہ جو نقل کیا ہے، یہ کیا ہے نقل حافظ ابن حجر نے
رحمہ اللہ اپنی شرح جو صحیح بخاری کی شرح ہے فتح الباری میں، لیکن اصلاً یہ قول کس کا ہے؟ حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ، جو خود 557 ہجری میں فوت ہوئے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جھانکے کہ کس کے پاس صحت ہے، کس کے پاس خالی وقت ہے، کس کے پاس مال ہے، کس کے پاس اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمت دی ہے، اس کا وہ استفادہ کرے۔ یاد رکھے جو اب آج کل ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم دنیا میں یوں ہی آئے ہیں مستی کے لیے، لٹر مستی کرنے کے لیے، کھیل کود کے لیے آئے ہیں، زندگی ایک ہے، لائف ہے، اس کو انجوائے کر لو، اٹس مائی لائف۔ نو، اٹس ناٹ لائک دیٹ، اٹس ناٹ آور لائف۔ اور یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں اٹس مائی لائف، یہ میری زندگی ہے، یاد رکھے یہ ہماری زندگی ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ہماری جو زندگی ہے، ہماری جوانی ہے، یہ ہم اس کا سودا پہلے ہی کر چکے ہیں، ہم نے اس کو بیچ دیا ہے۔ کیسے؟ کون مجھے بتائے گا کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، قرآن میں وہ آیا ہے کہ مومن نے اپنے جان اور مال کا سودا کیا اللہ سے۔ ماشاء اللہ، بہت عمدہ، بہت خوب۔ ہاں، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، سورہ نمبر 9، اور میرے خیال سے غالباً آیت نمبر 110 یا 111 ہے، اس کے قریب ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین، اب اللہ تعالیٰ نے یقیناً خرید لی ہے مومنوں کی جانیں، کس کے عوض؟ جنت کے بدلے۔ تو ہم نے اللہ سے یہ کہا کہ بھائی آپ ہم کو جنت دے دو، باقی ہماری ساری زندگی جوانی جو ہے وہ آپ ہی لے لو۔ تو اللہ نے جب خرید لی ہماری زندگی، ہماری تمام اس دنیاوی زندگی کو خرید لیا ہے، دیٹ مینز اب ہماری یہ اپنی زندگی ہماری نہیں رہی۔ اب کیا کرنا ہے ہمیں اس کو یوٹیلائز کرنا ہے، ہمیں اس کا استفادہ کرنا ہے۔ وی ہیو ٹو اسپینڈ ہول آور لائف ان ورشپنگ آلمائٹی گاڈ، وی ہیو ٹو سرو ہم، وی ہیو ٹو سرو ہز ریلیجن، وی ہیو ٹو سرو ہز سرونٹس۔ یعنی ہمیں جو یہ زندگی، ہمیں جوانی جو ملی ہے، جو بھی زندگی کے مراحل ہے، ہمیں اس میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے، اس کی نشر و اشاعت کرنی ہے، اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ آسانی کرے، ہم سے شیطان کو دور کرے، ہمیں شیطان سے دور کرے، جتنی بھی رکاوٹیں آتی ہیں ان کو دور کرے، ہمیں اپنے فضل و کرم سے توفیق دے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا کو حاصل کر کے جنت کے مستحق بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسکرین پر دیکھ لے، اب ایک آیت ہے اس حوالے سے جو کہ سورہ انعام کی آیت ہے، سورہ نمبر 6، آیت نمبر آپ دیکھ لے، یہ 31 ہے اور 32 ہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ۔ قد آپ کو پتہ ہے عربی زبان میں تب لگتا ہے جس میں زور ہوتا ہے، یعنی یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، اب یہ معاملہ خطرناک ہے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ پہنچے گی، یعنی وہ اپنے شغل میں ہوں گے، وہ بیچ پہ ہوں گے، وہ ڈرنک کرتے ہوں گے، وہ پتہ نہیں کون سی مووی دیکھ رہے ہوں گے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہے ہوں گے، یعنی بغتتاً اچانک ان پر قیامت آ جائے گی۔ قالوا، وہ کہیں گے، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس اس پر جو ہم نے اس پہ کوتاہی کی۔ وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم الا ساء ما یزرون، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائیں گے۔ سن لو، بہت برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تکذیب کرنے والے جس خسارے اور نامرادی سے دوچار ہوں گے نا، اپنی لیزینس، اپنی کوتاہی اور خامیوں پر جس طرح نادم ہوں گے نا، اور برے اعمال کا جو بوجھ انہوں نے لیا ہوگا اپنے اوپر لادے ہوئے ہوں گے، تو آیت میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ فرطنا فیہا میں ضمیر جو ہے نا وہ الساء کی طرف راجع ہے، ٹھیک ہے، ہا کی ضمیر ساء آپ کو معلوم ہے یہ مؤنث ہے، یعنی قیامت کی تیاری اور تصدیق کے معاملے میں، پریپریشن آف دی ڈومز ڈے، اور جو ایکسیپٹنگ دا ٹروتھ، اس معاملے میں جو کوتاہی ہم سے ہوئی ہے، وہ اس کے بارے میں کہہ گئے، وہ کہیں گے کیا ہے افسوس ہمارے لیے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اصل میں وہ سمجھتے ہیں نا کہ آج ہمارے پاس میرے پاس تو فلاں گاڑی ہے، میرے پاس بڑا بنگلہ ہے، یہ جو میری دنیاوی زندگی ہے میں اس میں کامیاب ہوں، میں تو انجینئر ہوں، میں تو پروفیسر ہوں، میں تو پائلٹ ہوں، میں تو کاروباری ہوں، میری تو اتنے 200 ملازم ہیں، میں تو اتنے فیکٹریاں ہیں۔
وہ اس چیز پر جو کر رہا ہے نا اتراتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے، اللہ نے اسی پر ضرب ماری، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور جو دنیا کی زندگی نے کھیل ہے اور دل لگی کی چیز ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لعب بولتے ہیں پلے، کھیلنے کو۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اب جن نیک لوگوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں نا، ارے جاؤ تاچو پیٹھ جیٹھا تالچو چھٹا، تسبیح ہاتھ میں ہے، ٹوپی سر میں، برقع لگا کر ہے، اللہ اللہ کرتے، اس کے علاوہ کو کیا پتہ ہے، 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے، آپ کیا ہم کو سکھاؤ گے؟ تو اللہ نے فرمایا اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ افلا تعقلون۔ اب چونکہ آج ہم سن 2026 عیسوی میں قدم رکھ چکے ہیں، تو اس اعتبار سے ہم آج بہت ہی زیادہ دین سے دور ہو چکے ہیں۔ ہمارے یہاں اتنے فتنے ہیں کہ آئے دن ایسی خبریں ہمارے پاس آ جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی روح کانپتی ہے اور پیروں کے نیچے زمین کھسکتی ہے۔ اب دیکھیے ایک حدیث مبارک ہے جو کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا باردو بالاعمال فتنة كقطع اللیل المظلم۔ انہوں نے فرمایا کہ ان فتنوں سے پہلے جو تاریک رات کے حصوں کی طرح چھا جانے والے ہوں گے نا، باردو بالاعمال، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ اب اس میں بھی ہے باردو، انہیں جلدی کرو، انہیں انتظار مت کرو، ارے ابھی تو میں 19 سال کی ہوں، ابھی تو 25 سال کا ہوں میں، مجھے تو کریئر بنانا ہے، دیکھ لیں گے جب ریٹائر ہوں گے اس کے بعد تو مسجد میں ہی جانا ہے نا، ہم اس کے متولی بن جائیں گے، مؤذن بن جائیں گے، پھر پریزیڈنٹ بن جائیں گے۔ نہیں، ہمیں کیا پتہ ہے کل صبح نصیب ہونا ہو۔ ہم نے کسی سے بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے کہ بھائی جب تک ہم 70 اور 80 کے نہیں ہوں گے تب تک ہماری جان نہیں جائے گی، صحیح؟ تو اسی لیے ہم کو کہا گیا کہ تم جلدی کرو۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ اب یہ جملہ بڑا خطرناک ہے، یعنی ان فتنوں میں کیا ہوگا، صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، صحیح؟ یا ایسا کہا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا کیا ہوگا، وہ شام کو کافر، یعنی شام کو وہ مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یعنی اپنا وہ دین ہے، اپنا جو ایمان ہے نا، وہ دنیاوی سامان کے عوض وہ بیچ دے گا۔ یہ روایت جو ہے نا، یہ صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 118، کتاب الایمان میں ہے، کتاب نمبر 1، اور آپ کو اگر سند نمبر دیکھنا ہوگا 313۔ اور وہی پھر ماں باپ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہماری بیٹی تو ایسا نہیں ہے، ہمارا بیٹا تو ایسا نہیں ہے، تمہیں 3 دام پڑھی نماز پڑھنے ہیں، وہ تو بالکل کچھ نہیں جانتے ہیں، حالانکہ وہ کیا کر کے آ چکے ہوتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے۔ باردو بالاعمال فتنة، فتنے آنے سے پہلے اعمال کرو، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو۔ جب آپ اپنے بچے کو، یا ایون ہم کہیں گے ہم بڑے جو مرد حضرات ہیں، عورتوں کو چھوڑو، مرد حضرات بھی جب جائیں گے نا کسی ایسی جگہ جہاں پہ انسان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہو، پوچھنے والا نہیں ہو، اس پر کسی کی نظر نہ ہو، تو انسان کیا بولتا ہے، موقع دیکھ کر چوکا ہی مارتا ہے، وہ کوئی بات نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، شیطان بھی اس پہ غالب آ جاتا ہے، پھر وہ جب باقی رنگینیاں دیکھتا تو انسان دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں یہ جو شعبان کا مہینہ ملا ہوا ہے نا، ہمیں اپنا سارا جو کچا چٹ ہے وہ صاف کرنا ہے، تاکہ رمضان میں ہم کو سکون ملے، ہم سکون سے عبادت کر سکیں، اور اللہ کے پاس ہمارا جو رجسٹر ہے وہ کلین ہو جائے۔ ماہ شعبان کی فضیلت میں 1-2 روایتیں پڑھ کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم۔ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے تھے، روزہ رکھتے تھے بہت زیادہ، یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ آپ افطار نہیں کریں گے، یعنی آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں، نفلی کی بات ہو رہی ہے۔ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولُ لَا يَصُومُ، اور اس کبھی کبھی ایسا اتنے دن جو ہے نا وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، پھر ہم پوچھتے کہ کیا آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے؟ اس کے بعد فرماتی ہے، اس کو دیکھ لیں، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اسْتَقْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رمضان۔ کہا کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ وہ کسی بھی مہینے میں مکمل روزے رکھتے ہوں الا رمضان،
صرف رمضان میں 100% 29 اور 30 days. ساتھ میں فرمایا وما رأیتہ اکثر صیامن منہ فی شعبان، اور ہم نے نہیں دیکھا ہے اکثر وہ، یعنی زیادہ سے زیادہ جو روزے رکھنے والا جو مہینہ تھا نفلی طور پر، وہ اسی مہینے میں رکھتے تھے، یعنی ماہ شعبان. یہ روایت جو ہے یہ صحیح بخاری میں ہے، کتاب الصوم کتاب نمبر 30، باب صوم شعبان حدیث نمبر 1969. اسی کے علاوہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1156، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2434، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1710 اور سنن نسائی حدیث نمبر 2177. تو اس روایت میں ہم کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ نفلی روزے کس مہینے میں رکھتے تھے؟ شعبان میں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتی ہے کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان. کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ مہینہ تھا یا وقت اوقات تھے نفلی روزہ رکھنے کے لیے، وہ کون سا مہینہ تھا؟ ماہ شعبان. ثم یصلہ برمضان، بلکہ وہ اس شعبان کو رمضان کے ساتھ ملا لیا کرتے تھے. یہ روایت سنن ابی داؤد میں ہے، کتاب الصوم کتاب نمبر 14، باب فی صوم شعبان باب نمبر 57 حدیث نمبر 2431، اور یہ روایت صحیح ہے. اب اس کی اپنی تفاصیل ہیں. ایک اور روایت دیکھ لیں، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے، وہ کہتی ہے ما رأیت النبی یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان. میں نے نہیں دیکھا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ وہ پائی درپیش ایک ساتھ 2 مہینوں کے روزے رکھتے ہیں، الا ہاں ایکسیپٹ یا تو شعبان اور رمضان. یہ روایت جامع ترمذی میں ہے، کتاب الصوم کتاب نمبر 6، باب ما جاء فی وصال شعبان برمضان باب نمبر 37 حدیث نمبر 736. اب دیکھیں اس میں جو کیوں ایسا کرتے تھے، وہ کیا ہوتا تھا اس کے بعد، تو چونکہ اس کی اپنی تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے ہی درس میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں فی الحال ہم اتنا پر دیکھیں گے کہ ماہ رمضان جو آنے والا ہے اگلا مہینہ اس کے بعد، تو اس سے پہلے جو ماہ شعبان ہے ہم اس کے لیے ابھی سے تیاری کرتے ہیں رمضان کی. مزید جو اس کے احکام ہے، تفاصیل ہے اور فضائل ہے اور مسائل بھی ہے کچھ، تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں دیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہم سے یہ جو محنت ہے وہ اللہ تعالی اپنے دربار میں قبول کرے، ہم سے درگزر فرمائے، ہماری سختیوں کو دور فرمائے، ہماری پریشانیوں کو، بیماریوں کو، تنگ دستیوں کو دور فرمائے. اپنے فضل و کرم سے ہم سے رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، درگزر کا معاملہ فرمائے، ہمیں اپنے خصوصی رحم اور اپنے فضل سے نوازے. ہمارے گھر میں، ہمارے گھروں سے باہر جتنے بھی احباب و اقارب ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں یا جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، جو کوئی بھی مسلمان دنیا کے کونے میں کسی بھی مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانی فرمائے اور ان کے لیے نکلنے کا مخرج بنائے. اور جو بھی تنگ دست ہیں، جو بھی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی آسانی فرمائے، ان کے معاملات کو آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرما کر ہمارے لیے دین کو سیکھنا اور سکھانا آسان فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اخلاص سے نوازے، ریاکاری سے، تکبر سے، نفاق سے، کذب سے، خیانت سے ہم کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرے. ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے ساری چیزیں نجات کا ذریعہ اور صدقہ جاریہ کا معاملہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو جنت فردوس میں یوں ہی ملائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.